اگلا ہے ہمارے پاس وہ ہے نوک زبان اور ثنایا سفلا۔ سب سے پہلے اسی بات کو یعنی زبان کی نوک سے جو مخارج ادا ہوتے ہیں جن میں زا، سین، صاد، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، یہ 3 کیٹیگریز ہیں حروف کی، تین حروف کی، زا، سین، صاد، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، یہ 3 کیٹیگریز ہیں حروف کی جو زبان کی نوک سے ادا ہوتی ہیں، زبان کی نوک سے۔ سب سے پہلے ہے نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ۔ اب مجھے بتائیں گے ثنایا سفلا کیا ہے؟ ثنایا سفلا، نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ۔ نوک زبان اور ثنایا سفلا، ایک پڑھا تھا ثنایا علیا اور ایک پڑھا تھا ثنایا سفلا۔ ثنایا علیا سے مراد تھا اوپر والے 2 دانت، سامنے کے اوپر والے 2 دانت، اور ثنایا سفلا سے مراد تھا کہ نیچے والے سامنے کے 2 والے دانت۔ سامنے کے 2 دانت۔ نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کناروں سے ملتی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتا ہے، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد۔ یاد رکھیں ان تینوں حروف کے ادا کرتے وقت سٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، سٹی کی آواز جس پہ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے ثا ہو یا کوئی اور حرف ہو، زا، سین، صاد یا سین، صاد، ان تینوں حروف کے ادا کرتے وقت یہاں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مخرج ہم نے پڑھا نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ملتی ہے، نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ملتی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی سر۔ جی سر۔ نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ملتی ہے، نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکراتی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں، اور ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے، سیٹی کی آواز۔ زا، مثال کے طور پہ ہم اس کو کریں، اگر ساکن کریں زا کو اور ما قبل حمزہ مفتوح لا کے پڑھیں کہ مخرج کو چیک کریں کہ یہ واقعی وہاں سے ادا ہو رہی ہے تو پڑھیں گے از، از، از۔ دیکھیں تو زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا سفلا کے کناروں سے ٹکرا رہی ہے، اوپر جو کنارے ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے، از، 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 از۔ اسی طرح سے سین کا مخرج بھی یہی ہے، اس، 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 اس۔ تو سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور یہ ادا ہوگا نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ملے، نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ملے۔ آپ دیکھیں ہم ایسے چلتے آ رہے ہیں، گلے سے چلے، یہاں سے اقصی حلق سے زبان کے کنارے پہ آئے، پھر زبان کے وسط پہ آئے، اور اب نوک زبان پہ آئے، اور اسی طرح سے آپ اوپر کی جانب بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم گلے کے اور حلق کے نرم حصہ، یعنی ہم نے کہا تھا کہ نوک زبان کی جب زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصہ سے ملتی ہے، نرم حصہ سے ملتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب سخت حصہ سے ملتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اوپر سے ہم چلتے آ رہے ہیں۔ اب نیچے والے سفلا ہونٹ، جو نیچے والے جو دانت ہیں 2، ان کو ثنایا سفلا کہتے تھے، تو اب زبان جو ہے ان سے ٹکرا رہی ہے، اب ان سے ٹکرا رہی ہے تو ٹکراتے وقت 3 حروف ادا ہو رہے ہیں جن کو ہم نے کہا زا، سین اور صاد۔ نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکراتی ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں اور سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، از، 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 اس، 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 اس۔ تو سواد ہمیشہ چونکہ موٹا پڑا جاتا ہے، چاہے اس کا ماقبل مفتوح ہو یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ جو ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے 7 حروف ہیں یہ ان میں سے ہے، خص، ضغط، قز میں سے، اس، اس، اس۔ تو یہ ان کا مخرج تھا جو ہم نے آج دیکھا، جو نوک زبان اور ثنایا سفلا کے کناروں کے ملنے سے ہے۔
چلیں جی آج یہاں تک کافی ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کوشچن کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ یعنی یہ تینوں جو مخارج ہیں اور تینوں حروف ہیں ان کے مخارج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا سوا، یہ پہلا مخرج ہے ان میں سے. سوا سین جو ہے سواء علیہم انذرتہم وابصارہم، یہاں پہ صاد، ابصارہم کلیئر. اب صور نو کے زبان کہاں لگتی ہے؟ ثنایا سفلا کے کناروں سے. کناروں سے. بات کلیئر ہو گئی.